السلام علیکم طارق بھائی، خیریت سے انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم یا السلام ورحمۃ شیخ، اللہ آپ تعالیٰ کیسے وبرکاتہ۔ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے طارق بھائی۔ کیا آج ادھر کوئی گرمی ہو گئی؟ آج وہ سوٹ بوٹ اتار کے آ گئے آج جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم شہادت ہے، تو اس لیے میں نے سیاہ لباس اچھا پہنا، آج سوٹ نہیں پہنا۔ بس اچھا، مناسب۔ جی جی، بہت شکریہ۔ اللہ اور حافظ۔ سنائیں، آپ طبیعت کیسی ہے؟ آج کل روز ہی پروگرام کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ اگر نہ کریں نا تو نہیں ہوتا، یہ موضوع بڑا وسیع ہے، اور اگر میں اس کو جی 5-6 پروگرام میں کرنا چاہتا ہوں نا تو یہ 5-6 پروگرام کرنے میں بھی 2 ہفتے 3 ہفتے لگتے ہیں، کیونکہ بیچ میں اور باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ابھی میں نے صرف 2 پروگرام کیے ہیں، تو اس لیے میں جلدی جلدی کرتا ہوں تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ جی ہاں اچھا جی، آپ جی سے سر، سلام عرض کرنے کے لیے بس حاضر ہوئے تھے۔ اللہ آپ تو کو عزت دے، موضوع سلامتی دے۔ تو آپ کا بڑا اہم ہے اور بڑا ٹاپک، اس پر بڑی علمی گفتگو اور علم والے لوگ بات کریں گے۔ جی سر۔ تو ویسے ایک یہ ہے کہ آپ اگر سورہ جب غزوہ بدر ہوا ہے علامہ صاحب، جی تو اس وقت بھی کچھ باتیں اگر وہ پڑھ کے تھوڑا ہمیں سنائیں کہ وہاں بھی تو صحابہ ان کی تعداد کو دیکھ کر ان کے چہرے اور اس طرح کی کچھ جی، آثار نظر آ رہے تھے، تو آپ نے جن اچھا سوال مجھے کیا۔ زیادہ تو نہیں، جی میں نے زیادہ تو نہیں آپ کی چیزوں کو کیا میں، لیکن بعد میں کر لوں گا، تھوڑا سا درمیان میں بریک ہوئی ہے۔ تو شیخ صاحب، آپ ان کی یہ کمی اور کوتاہیوں کو یا غلطیوں کو، اس سے کفر کا استدلال جو ہے نا وہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت خالق کائنات نے، اللہ جل شانہ نے سورۃ توبہ میں 3 کیٹیگریز ہمارے سامنے رکھی ہیں اہل ایمان لوگوں کی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، تو ہم ان کو فالو کریں نا۔ تو جی وہ آپ کو ہم نے صرف حوالہ اشارہ دینا ہوتا ہے، آپ تو سمندر ہیں، آپ کو تو وہ چیزیں ازبر ہیں کہ السابقون الاولون جو ہیں ان کا ذکر ہے، پھر دوسرے درجے کے وہ وہیں منافقین کا ذکر ہے، جی اور کچھ وہ صحابہ ہیں جن سے غلطیاں ہوئیں، جن میں کوتاہیاں ہوئیں، جن سے کمی بیشی ہوئیں، آپ کو قریب ہے کہ اللہ شاید ان کو معاف کر دے، تو آپ ان کو بیچاروں کو بھی رگڑ رہے ہیں، اور ان کو بھی معذرت کے ساتھ آپ ان کو بھی اسی منافقت کے درجے میں لے جا رہے ہیں۔ یہ کچھ سمجھنے والی سمجھ میں نہیں آ رہی شیخ صاحب۔ تو ہم ان آیات پہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم ان آیات کو رد نہیں کرتے، لیکن ان کا آپس میں کوئی، ان آیات میں ہمارے اور ان باتوں میں اور ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر آپ ان آیات کو اچھا دیکھ لیں، یہاں پہ جو باتیں ہیں نا، مثلا کفر وغیرہ ہے، میں نے اپنے سے نہیں ملا دیا ہے۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ، میں نے کتابیں دکھا دی ہیں، حوالے دکھا دیے ہیں، اکابر مفسرین کے اقوال دکھا دیے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا کہتا ہے کہ میں نے کفار کو اس لیے پیروزی دی ہے تاکہ مومنوں کی صف الگ ہو جائے۔ کس سے الگ ہو جائے؟ مومنین کے صف کس سے الگ ہو جائے نا؟ جی وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافر کو اللہ تعالیٰ بے عزت، وہ کون سے کافر تھے جو بے عزت ہو گئے احد میں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو میرے الفاظ نہیں، یہ تو نص قرآن کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے نرغے میں وعدے کرنے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد، ہم کبھی نہیں بھاگیں گے، اس کے بعد آپ چھوڑ کے، اور یہ بھاگنا جو تھا نا اس زمانے میں اس طرح نہیں تھا کہ یہ اس کو عیب نہیں مانا جاتا تھا، حتیٰ مشرکین اس کو بہت عیب مانتے تھے کہ میدان جنگ سے بھاگنا اس طرح، وہ بلکہ وہ قتل ہوتے تھے، مر جاتے تھے آپس میں، جب مشرکین یعنی اسلام سے پہلے جو عرب آپس میں ان کے نزاع تو بہت ہوتے، قبائل ایک دوسرے سے لڑتے تھے، وہ موت کو پسند کرتے تھے، لیکن مارنے کو اور اس کی جو عیب ہے، بدنامی، اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ عمرو ابن عبد ود جو آئے تھے خندق میں، امیر المؤمنین علیہ السلام ان سے لڑنے گئے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے مخالف کی 3 خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ ایک خواہش یہ ہے کہ اس نے کہا جی ہاں، اس نے کہا کہ پہلا میرا یہ ہے کہ تم آ کے مسلمان ہو جاؤ، اس نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان نہیں بنتے ہو تو واپس چلے جاؤ، ہمارا آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ تو مکے والے ہیں بھی نہیں،
دوسرے قبیلے کے ہیں، آپ کو لے کے آئیں، یہ ابو سفیان وغیرہ ادھر لے کے آئیں کہ آؤ جنگ کو چلتے ہیں، تو آپ آ گئے، آپ چلے جاؤ یہاں سے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیسے چلے جاؤں یہاں سے، لوگ مجھے تانے دیں گے کہ تم ادھر میدان جنگ میں گئے اور تم نے دشمن کی طرف پشت کی اور واپس آ کے بھاگ گئے، میں یہ قبول۔ پھر فرمایا کہ آؤ میرے سے جنگ کرو، تو اس نے تیسری شرط مان لی۔ تو یہ مشرک بھی جو ہوتے ہیں نا، اس کو عیب مانتے تھے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان رکھا ہے مومن کا۔ دیکھیں مومن کا اور منافق کا، کہ جو اللہ کے وعدے پہ جس کو یقین ہے کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو میں جنت جاؤں گا، یہ شخص جو آیا ہے نا معجزے دکھا کر نبوت کا ادعا کر رہا ہے، یہ واقعاً اللہ کا نبی ہے، واقعاً ہم پہ واجب ہے کہ اس سے محبت کریں، اس پہ اپنی جان فدا کریں، ٹھیک ہے نا۔ مومن کی تو یہ شان ہے، اگر کوئی اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہی بھاگ جائے گا جنگ سے نا، تو وہ نبی اللہ کے وعدوں پہ اس کا ایمان نہیں ہے، اللہ ایک ہے، روز قیامت حق ہے، جنت ہے، اس پہ ایمان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر جائے مرنے دو، کوئی نہیں، اب میں بچ جاؤں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہی نہیں۔ تو ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دہرایا، اور ان لوگوں کے متعلق ہے جو جنگ احد میں بھاگے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چھوٹی موٹی غلطیاں تو نہیں ہے کہ بھائی چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ ہی نے بیان کیا ہے۔ میں آیات میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ کفار کو جو پیروزی دی ہے جنگ احد میں، اسی لیے دیا کہ مسلمان پہچان لے، تاریخ والے پہچان لے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے مومن کون تھے اور غیر مومن کون تھے۔ یہ تو قرآن خود کہہ رہا واضح طور پر۔ جی سر طارق بھائی، وہ بدر کے موقع پر جو وہ آیات پڑھیں ان کا تھوڑا تشریح کریں نا، وہاں بھی کچھ معاملہ کیسا تھا وہ جب وہ آگے جی 1000 کا لشکر تھا؟ ہاں اور میں دکھا دیتا ہوں، آپ آن لائن سن لیں، ٹھیک ہے نا، آپ آن لائن میں کتابیں لیتا ہوں، ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیں۔ سورہ مبارکہ نساء ہے، یہ آیہ ملاحظہ فرمائیے، آیہ یہ ہے، آیہ نمبر ہے، اس میں آپ کو سوال کا جواب بھی ہے، السابقون الاولون، آیہ نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا گیا کہ تم لوگوں سے جنگ نہ کرو، جہاد نہ کرو، آپ چلے گئے ہیں، آپ ہیں جی تو ان سے کہا گیا کہ لوگوں سے جہاد نہ کرو، لیکن کیا کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو۔ یعنی یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مکے کی بات ہو رہی ہے کہ صحابہ آتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دو کہ ہم جنگ کریں، ہم جنگ کریں، کیونکہ یہاں پہ کفار میں بڑے ستاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روکو، کسی سے جنگ کی اجازت نہیں ہے، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دیا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، جب یہ مدینے آئے اور ان پہ جنگ واجب ہو گئی، یعنی غزوہ بدر، اذا فریق منہم، انہی مہاجرین میں سے، بدری مہاجرین جو مکے سے آئے تھے، سابقون الاولون، یخشون الناس کخشیۃ اللہ، اب میں نام بھی دکھاؤں گا کہ وہ کون تھے۔ وہ کفار سے ایسے ڈرتے ہیں، مشرکین سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اسی طرح، او اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ کفار سے ڈرتے ہیں، اللہ سے بھی زیادہ کفار سے۔ یہی وہ لوگ تھے جو مکے میں شیر بنتے تھے، کہتے تھے کہ جہاد کا آپ اجازت کیوں نہیں دے رہے، ہم جہاد کریں۔ اچھا، وقالوا، اور انہوں نے اللہ پہ اعتراض کیا، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے اللہ تو نے ہم پہ جہاد واجب ہی کیوں کیا؟ یہ کون سی بات ہے جہاد؟ کیوں جہاد؟ اب وہ اپنی باتیں مکے میں بھول گئے، یہ شعر بنتے تھے نا۔ اچھا، یہ کون تھے؟ میں ان کا نام بھی دکھاؤں گا آپ کو۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، ہم تو طبیعی موت مرنا چاہتے ہیں، ہم جنگ میں نہیں مرنا چاہتے، ہم اپنے بستر پہ لمبی عمر ہو جائے ہماری، 90 سال کو پہنچے، پھر ہم اپنے نواسوں کو دیکھیں، ہم اپنے ہماری لمبی عمر ہو، زندگی کاروبار ہے، عورتیں، ہم کہاں جائیں، ہم نہیں مرنا چاہتے۔ اجل قریب سے مراد کیا ہے؟ موت ہے، طبیعی موت۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ یہ دنیا کی تو تم بات کر رہے ہو کہ تم تھوڑی دیر دنیا میں رہنا چاہتے ہو، جنگ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جنگ میں ہلاکت ہوتی ہے۔ یہ دنیا بہت، اس کے فائدے بہت کم ہیں، دنیا کی منفعت، دنیا کی لذت بہت کم ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، متقی کے لیے، با تقوی کے لیے آخرت بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پہ ذرہ برابر بھی ظلم، اللہ حساب لے گا، ظلم نہیں ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ صحابہ کی ایک تعداد ہے کہ وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ کیا اللہ تعالیٰ سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے کفار سے ڈرتے ہیں، جنگوں سے ڈرتے ہیں، اور یہ اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا آپ نے جہاد کیوں واجب کیا ہے، ہم تو جہاد کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کون تھے بھائی۔ یہ تفسیر الدر المنثور للسیوطی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مکے میں منافق نہیں تھے، تو یہ پتہ چلتا کہ مکے میں منافق تھے یا نہیں۔ یہ الدر المنثور تفسیر بالمأثور للسیوطی الجزء الثانی، چھاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دار الفکر بیروت میں، صفحہ نمبر ہے 593۔ آیا ملاحظہ فرمائیے، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ أخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، صرف حاکم نے تصحیح کیا، ذہبی نے بھی تصحیح کیا، ذہبی نے بھی تصحیح کیا، وہ میں بھی دکھاؤں گا آپ کو۔ والبیہقی فی سننہ، بیہقی نے اپنے سنن میں من طریق اکرمہ عن ابن عباس، ابن عباس سے روایت کی ان عبد الرحمن ابن عوف واصحابا له، یہ کون تھے؟ سابقون الاولون، عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی، اور ہمیں پتہ کہ عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھی کون تھے، ہمیں پتہ، ان کا نام ان لوگوں نے ذکر نہیں کیا لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھی کون ہیں، ٹھیک ہے۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قالوا یا نبی اللہ كنا فی عز ونحن مشرکون فلما آمنا صرنا اذلا، کہ ہم تو مشرک تھے، بڑے باعزت تھے، اب مسلمان ہو گئے تو ہم بڑے ذلیل ہیں۔ فقال انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم، فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں درگزر کروں، یہ عفو جو ہے نا بخشش کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی ان کا مقابلہ نہ کروں، اچھا کفار کا، تو جنگ کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ فلما حوله اللہ الى المدینہ امرہ بالقتال فکفوا، جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، ان کو حکم دیا کہ اب کیا کرو، حکم دیا کہ جہاد کرو، فکفوا، ان لوگوں نے جہاد نہیں کیا۔ تو یہی بات ہے نا، عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی جنہوں نے کبھی جہاد نہیں کیا، کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ کون ہے؟ ان کے متعلق الم تر الی الذین قیل لهم، یہ آیہ ان کے متعلق نازل ہوا ہے۔ واخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر عن قتادہ فی الآیہ، یہ بھی آیت اسی کی بات پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بھی روایات ہیں، اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ اس حدیث کو ذہبی نے بھی تصحیح کیا ہے، ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جلد نمبر 2، چھاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے 2009 میں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الجہاد ہے، کتاب الجہاد میں دوسری حدیث ہے، اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھیوں کے متعلق یہ نازل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ نے شہادت دی کہ یہ فَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ وَأَشَدَّ خَشْيَةً، کہ یہ منافقین، یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو کفار سے، اللہ سے زیادہ کفار سے ڈرتے ہیں اور اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تو نے جہاد کیوں واجب کیا، ہم تو طبیعی موت مرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ بھلے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری، 24 حدیث نمبر ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث نمبر 24 ذہبی نے تلخیص میں کہہ دیا علی شرط البخاری، بخاری کے شرط پہ حدیث صحیح ہے، بخاری کے شرط پہ صحیح ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف وہی سابقون الاولون، قرآن نے شہادت دے دی، یہ وہ لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں کہ اللہ سے نہیں ڈرتے، کفار سے ڈرتے ہیں، اور اللہ پہ اعتراض، جہاد ہی تم نے کیوں واجب کیا، اور ہم تو طبیعی موت مرنا چاہتے ہیں۔ اچھا میں طبیعی موت کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن المجلد الرابع، بل المجلد الرابع میں جزء 5، چھاپ دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ اچھا یہاں پہ صفحہ نمبر 211 میں یہی آیا ہے، پھر لما کتبت علینا القتال، ابن جریر اس آیہ کے شرح میں، تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح اعتراض کرتے ہیں، بلکہ اللہ پہ اعتراض کرتے تھے، لما فرضت علینا القتال، اے اللہ تو نے ہم پہ جہاد کیوں واجب کیا، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ رکونا منہم الی الدنیا، کیونکہ ان کو دنیا سے محبت تھی، وایثارا للدعوۃ فیہا والخفض،
کیونکہ یہ دنیا کی محبت ان کے دل میں تھی، دنیا کی جو آسائشیں ہیں، دنیا کی جو راحتیں ہیں، اس کو پسند کرتے تھے علی مکروہ لقاء العدو، دشمن کے سامنے جو انسان کو زخم لگ سکتا ہے، مر سکتا ہے، اس میں تھکاوٹ ہے، اس میں پریشانی ہے، سب کچھ ہے، اس یہ ان کو پسند تھی. اچھا، ومشقت حربهم وقتالهم، اور قتال اور جنگ میں جو مشقت ہے. یہ کہتے تھے لولا اخرتنا، اللہ ان سے خبر دے رہا ہے، قالوا حلا اخرتنا الى اجل قریب، یعنی ان يموتوا على فراشهم وفي منازلهم. یہ کہتے تھے جہاد کیوں پہ واجب، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری لمبی عمر ہو، ہم اپنے گھروں میں اپنے نواسوں کو دیکھ کر اس کے بعد لمبی عمر کے بعد مر جائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھیوں کے متعلق ہے. بشارت البخاری، ایک حدیث نہیں، کئی احادیث ہیں. اور یہ میرے محترم ناظرین، عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھی کون ہیں؟ تاریخ کو دیکھ لیجئے، وہ کون ہیں ان کے ساتھی، مکے والے، مکے سے اس کے ساتھی کون ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے طارق بھائی، اللہ آپ کو سعادت دے. تھینک یو سر. ٹائم نہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مزید سوال ہے؟ بسم اللہ. میں تو چپ کر کے آپ کو سن رہا ہوں، آپ کے بیانات. بسم اللہ. ایک تو یہ وضاحت فرمائیے گا کہ جہاد کے بارے میں جو آپ نے قرآن آیات کو پڑھا ہے، سہارا لیا ہے اور بڑی اچھی تشریح آپ فرما رہے ہیں، تو جہاد کی اتنی تلقین ہے، واجبیت ہے، اس کی فرضیت ہے، تو اسی قرآن پاک میں ایک جگہ ایک مقام پر لکھا ہوا ہے کہ اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو کوئی بچے یا خواتین یا مرد، بوڑھے، مسکین، وہ دبا لیے گئے ہیں اور ان پر مطلب ظلم و ستم ہو رہا ہو، تو تم کیوں نہیں ان کا جا کر مدد کرتے. تو آج کے سیناریو میں اگر دیکھیں، یہ کیا یعنی قرآن پاک جو ہے یہ تو ہمیشہ کے لیے، یہ تو لائف آف کوڈ ہے، اور یہ مطلب اس کی حجت اور اس پر عمل کوئی منقطع تو نہیں نہ ہوا، یہ تو جاری و ساری ہے، کیسے ہی ہے نا. تو آج پھر یہ جو مسلمان ہیں یہ کیوں خاموش ہیں، یہ کیوں نہیں آگے بڑھ کر ان مظلوموں کا قرآن حکم ربی اور حکم قرآن کے مطابق ان کی مدد کرتے. تو کیا ائمہ اطہار کا اس کے بارے میں کچھ کیا ارشادات ہیں؟ تو ائمہ اطہار علیہ جی ہمارے احادیث میں یہ ہے، دیکھیں جی فرمائیں. بسم اللہ. جی ایک سر یہ سوال آپ اس کا جواب دیجیے گا، اور پھر ایک آج میں نے آپ کو نا مناظرے میں ایک چھوٹے سے جملوں میں نے آپ کو ہرا کے جانا ہے. آپ ہمارے لوگوں کو ہراتے ہیں، تو آج میں نے آپ کو آؤٹ کر دینا ہے. بالکل بالکل. ہم پہلے کئی دفعہ آپ سے ہار چکے ہیں، ہم ہمیشہ آپ سے ہارتے ہیں، آپ بزرگ ہیں. نہیں، آپ آج ہاریں گے، دنیا دیکھے گی. جیسے آتا ہے نا خان صاحب اور صدام صاحب، جی علامہ صاحب آپ پھنس گئے آج میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. بسم اللہ. یہ اس کا جواب دیں، کیوں نہیں مدد کرتے آج لوگ مسکین میں، فلسطین میں جو لوگ کیوں نہیں نام لیتے ہیں؟ وہ ہمارے مسلمان کلمہ کو بھائی نہیں ہے. تو دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں کتاب الجہاد ہے میرے ہاتھ میں. آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیں. آپ کا مل گیا کتاب ہے نا. آپ یہ ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 5. بھلے کتاب الجہاد سے آغاز ہوتا ہے یہاں پر. کتاب الکافی یہ یہاں پر کتاب الجہاد میں یہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 20 ہے کہ الغزو مع الناس اذا خیف علی الاسلام. تو یہاں پر جو احادیث ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کو لیے جائز نہیں ہے، یہ تو اور بھی احادیث ہیں کہ یعنی شیعہ مذہب میں کہ جہاد کرے انسان غیر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے کمانڈ میں، مگر یہ کہ الا ان يخاف على ضرار المسلمين. ارأيتك لو ان الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغي لهم ان يمنعوهم؟ قال يرابط ولا يقاتل. کہا کہ اگر کسی جگہ پہ ایسا ہے کہ مسلمان گھرانے، مسلمان بچے، مسلمان بچیاں، ان کی جان کا خطرہ ہے، تو وہاں پر وہ ایسے جگہ پر انسان جہاد نہیں کر سکتا، لیکن محافظت دفاع کر سکتا ہے. وہاں پر جا کے مرابطہ کر دے، رباط کر دے، جہاد نہیں رباط کر دے. یعنی وہاں پہ جائے، بارڈر پہ کھڑا ہو جائے، چوکیداری کرے. کفار جو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نا کوئی مثلا رات کے وقت کوئی شبی خون مارتے تھے کسی ایک مسلمان علاقے، مسلمان شہر، مسلمان گاؤں پہ، تو وہاں پہ جا کے رباط کر دے تاکہ مسلمانوں کی جان و مال محفوظ رہے. لیکن جہاد کا اجازت نہیں ہے. اچھا، جہاد کا کب اجازت ہے؟ بغیر امام معصوم کی
بلی بلی وَإِنْ خَافَ عَلَى بِيضَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ، اگر مسلمان اصل اسلام پہ خوف ہو کہ کافر آئے ہیں ہمارے علاقے میں، وہ ہمارے علاقوں پہ حملہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں کافر بنائیں گے، جیسے سوویت یونین میں یہی ہوا. سوویت یونین کے میں البتہ بہت عرصہ تک چلتا رہا نا. انہوں نے جب البتہ روس اس وقت زمانے میں رشین امپائر تھا. رشین امپائر نے یہ سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، یہ مسلمانوں کے بڑے مسلمان علاقے تھے، وسیع علاقے تھے، کئی ممالک تھے، ان پہ قبضہ کیا اور بعد میں آ کر انہوں نے کیا ان پہ پابندی لگا دی، مساجد پہ پابندی لگا دی، نمازوں پہ پابندی لگا دی، تبلیغ پہ پابندی لگا دی اور لوگوں کو کمیونسٹ بے دین کرنے کی کوشش کی. تو اگر ایسا کوئی انسان کو پتہ چاہیے، یا مثلا چین میں جو ہے نا، چین میں جو ہے جو ہو رہا ہے کاشغر میں، سنگ کیانگ میں، وہاں پہ تو کھلا مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کو دیکھ لینا کہ آپ نمازی آدمی ہیں، آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے کیمپ میں، کہتے ہیں آپ کو دوبارہ ہم نے تربیت دینی ہے، 1 سال 2 سال آپ سے شراب، روزانہ آپ کو شراب مجبور کریں گے، شراب پی لو اور سور کا گوشت کھلائیں گے اور روزانہ آپ کے لیے کلاسیں رکھیں گے کہ اسلام باطل ہے، برین واش کرنے کے لیے. اور اسی وقت کیا کرتے ہیں، اسی وقت نستجیر، کتنی بےغیرتی کی بات کہ چینی مرد کو بیچتے ہیں اس شخص کے خانے گھر میں رہے، یعنی اس کی بیوی بچے کے ساتھ ایک چینی مرد رہے. اب اس کے عورت کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ تو یہ تو بہت یعنی جو پامال بے عزتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے 1 سال سے نہیں، 15-20 سال سے یہ چینیوں نے یہ شروع کیا، بالخصوص پچھلے 10 سالوں میں اس میں بہت تشدید آئی ہے. سنگ کیانگ میں وہ تو بہت ہی نادر ہے تاریخ میں اس طرح کا، اس طرح اسلام کو مٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے چین سے. تو عرض یہ ہے تو اگر اس طرح ہو تو اس طرح جہاد ایسے موقع پہ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں فلسطین میں جو ہے نا، وہاں پہ عرض میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اگر وہاں پہ کسی کو یہ ڈر ہے کہ بھئی اس اصل اسلام نہیں، فلسطین میں اصل اسلام کو تو خطرہ نہیں ہے، اس مسلمان گھرانوں کو خطرہ ہے. اگر کوئی ٹھیک ہے نا، مسلمان گھرانوں کو خطرہ ہے، اصل اسلام کو خطرہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اسلام ہی نابود ہو جائے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا. وہ مسلمانوں کو ادھر ادھر مار دیں گے لیکن ان کو کافر بنانے کی کوشش نہیں کرتے جیسے چائنا میں. تو شیعہ حدیث کی روح سے وہاں پہ رباط جائز ہے، رباط فلسطین میں اگر کوئی جانا چاہے رباط کرے، لیکن جہاد کی اجازت نہیں ہے. ہاں سنگ کیانگ میں جہاد کی ہے چائنا میں. وہ یہ جو جیسے آپ نے فرمایا، وہ جو میں نے آیت کا حوالہ دیا، مفہوم عرض کیا تھا، اس میں یہی ہے نا کہ غریب مسکین چھوٹے معذور بچے عورتیں ان کی مدد کے لیے، تو یہ دفاعی طور پر تو پھر جانا چاہیے نا، یہ تو نکلتا ہے نا، وہی رباط دفاع ہے نا، وہ رباط دفاع ہے، رباط دفاع. ہاں لیکن فلسطین کا مسئلہ تو بڑا پیچیدہ ہے نا بھائی، فلسطین کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. اس لیے پیچیدہ ہے کہ دیکھیں انفرادی طور پر کوئی شخص انفرادی طور پر کوئی کام کرے، یہ بڑا مشکل ہے وہاں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. وہاں اس کے ساتھ دیکھیں فلسطین کس طرح آزاد ہو سکتا ہے جس دن مصر اپنا سیاست بدل دے. جو بڑے ممالک جو بالکل ساتھ ہیں اس کے، فلسطین کے ساتھ ہیں، جیسے مصر ہے. مصر ایک بہت بڑی عسکری طاقت ہے عالم اسلام میں، آپ کو پتہ ہے، جیسے پاکستان کی بہت بڑی فوج ہے اسی طرح مصر کی بہت بڑی فوج ہے، اور اکانومی کے لحاظ سے وہ پاکستان سے بہتر ہے. سعودی عرب سمجھ گئے جتنا بڑا ہے، سمجھ گئے. ہاں تو یہ اگر دیکھیں میں میرا پچھلے 20-25 سال پہلے میرے ایک عرب بھائی کویتی ہے، وہ ایک شیخ صاحب تھے، وفات ہو گئے. میں نے ان سے کہا تھا کہ فلسطین قاہرہ میں آزاد ہوگا. فلسطین کہاں پہ آزاد ہوگا؟ قاہرہ میں اور ریاض میں آزاد ہوگا. فلسطین جو ہے جس دن قاہرہ اور ریاض اپنی سیاست بدل دیں، ترکی ظاہر میں مثلا فلسطینوں وہ بالکل اس کے ساتھ، ظاہر میں فلسطینوں کے ساتھ ہے، باطن میں وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات ہے، تجارت ہے اور ہر طرح کا اس کا دوستی ہے. جس دن یہ لوگ بدل دیں گے نا، اس دن خود بخود فلسطین آزاد ہو جائے گا. انفرادی طور پر اگر کوئی ادھر جاتا ہے نا، تو اس میں ادھر جانا ہی پہلے مشکل بات ہے کہ میں رباط کے لیے جاؤں گا، چوکیداری کے لیے میں فلسطین جاؤں گا، یہ اس کو جانا ہی ناممکن ہے. وہاں پر اس کو داخلہ ہی بڑا مشکل ہے. پھر ادھر اس کا جو صحیح راستہ ہے، جو افیکٹو ہوگا، وہ یہ ہوگا. جی سر. شیخ صاحب سمجھ گیا. ایک دوست ہیں ہمارے پاکستان میں، جی پھر میں تھوڑی سی آگے بات کروں، مختصر کریں، کیونکہ ایک آپ کو آخری ہے جس میں نے آپ کو ہرا کے جانا ہے نا. جی سر بولے. وہ آخری ایٹم بم ہے میرے پاس. جی سر. یہ شمس الدین شگری کو جانتے ہیں آپ؟ شمس الدین شگری ہیں. ہاں ایک دوست نے ان کا بھیجا تھا، لنک بھیجا تھا مجھے. جی میں نے دیکھا ان کا ایک سائٹ ہے، ان کا ایک چینل ہے.
آج کل بڑا دفاع کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا. آپ نے پتہ نہیں کیا جادو کیا ہوا لوگوں کو. نہیں وہ بیچارہ میں نے اس کا کلپ دیکھا, وہ دفاع کر رہے تھے, وہ انصاف کر رہے تھے نا, وہ ایسے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ دفاع کریں. وہ جو لوگ دیکھیں جو میرے خلاف باتیں پروپیگنڈا ہوتا ہے نا, وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ فتنہ ہے. کیا ہے, میں دلیل پیش کرتا ہوں, قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں, وہ سامنے سے کہتے ہیں یہ فتنہ ہے. قرآن آیت پیش کرتے ہیں, وہ شیعہ حضرات کی بات ہو رہی ہے, وہ سامنے سے کہتے ہیں MI6 کا ایجنٹ ہے, بغیر کسی دلیل. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا بھائی. اگر قرآن کی آیت ہے, حدیث ہے, لوگ سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ اس کا ہم عقیدہ بن رہے ہیں, اس کے اثر ہیں, آپ سامنے سے کہتے ہو کہ وہ فتنہ ہے, وہ MI6 ہے. وہ یہ تو سوائے آپ بڑے بڑے علماء ہو, آپ کو کیا ہو گیا شیعہ علماء کو, تو آپ تو وہ اس مسئلے پہ وہ انصاف سے کام لے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے یا MI6 کا ایجنٹ ہے, یہ باتیں بغیر دلیل کے ہیں. دلیل پیش کرو پھر کہہ دو, ٹھیک ہے نا. اور آپ دلیل, وہ کہہ رہے ہیں, شاید میں یہی کہہ رہے تھے کہ دلیل کا جواب دلیل سے دے دیں. اللہ آپ کو عزت ہے. ہاں بالکل بالکل جی. وہ نا انہوں نے ایک چھوٹا سا ان کا کلپ تھا, اس میں فرحان المالکی ہیں, شیخ فرحان المالکی. جی جی جانتے ہیں. ہیلو جی میں جانتا ہوں ان کو. جانتے ہیں آپ؟ بالکل, وہ میرے شو میں آئے تھے ایک دفعہ سے زیادہ میرے شو میں آئے تھے, گفتگو بھی عربی شو میں. شیخ حسن فرحان المالکی آپریٹر صاحب شیخ صاحب کو سامنے لائیں. ہاں یہ درمیان میں فوٹو نہ پلیز لانے دے, میری بات ختم ہونے والی. تو وہ ایک اس پر پھر کسی دن بات بے شک جواب دے دیجیے گا. وہ نا کہہ رہے تھے وحدت ادیان, اس پر ان کے نا 3 4 5 کلپس ہیں کہ وہ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو کفار ہیں, جن پر حجت نہیں ہے, جن پر ابھی اسلام نہیں پہنچا, لیکن ان میں تقوی ہے, غیر مسلم لوگ ہیں, تو اس طرح کا مفہوم ہے. تو وہ یہ یعنی بلکہ یہ تقوی ہے جس میں وہ یعنی تقوی دار ہیں وہ لوگ, لیکن ابھی اسلام کی حجت نہیں ہے, باقاعدہ کسی طریقے سے ان کو اسلام کی تبلیغ نہیں پہنچی. تو وہ نجات اور سعادت کے لیے کسی گروہ کی وابستگی کے بغیر بھی وہ ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نجات دے گا یا نجات پا جائیں گے. تو یہ ہے, اس پر اگر کمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ جی کفار جو مشرک وغیرہ ہیں, کفار کے بارے, ملحد کے بارے, ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے یعنی وہ بھی کل قیامت کے روز نجات پا جائیں گے. اب اس کے بعد آپ کو میں نے آخری میرا آ رہا ہے, میری ٹرن آ رہی ہے, اس میں میں نے آپ کو شکست دے کے جانا ہے. دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ حسن فرحان المالکی صاحب نے کیا بولا ہے, تو میں یا شگری صاحب نے کیا بولا, ان کا کیا موقف ہے. وحدت ادیان ایک اور چیز ہے, یہ جو آپ نے جو بات کی وہ اور چیز ہے. وہ یہ ہے کہ جن پہ حجت تمام نہیں ہے اور جنہوں نے غلط کامیں نہیں کی ہیں, تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ قرآن مجید کے آیات میں اور اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہی ہے کہ ان کے نجات کی امید ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے لوگوں کی نجات کی امید جو کبھی وہ ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ اسلام کوئی چیز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں, ٹھیک ہے نا, کبھی پتہ ہی نہیں چلا. تو وہ مثلا ایسے علاقوں میں رہتے تھے, دور دراز علاقوں میں, ان پہ یا مثلا آپ کے بہت سارے عورتیں ہیں نا, خواتین ہیں, ساری زندگی ان کا کیا گزرتا, برتن دھونے میں, کھانا پکانے میں گزرتا ہے, ٹھیک ہے نا. کبھی پتہ ہی نہیں چلتا بھائی. اگر وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تو آخر تک ہندو مرے گی, وہ کبھی اسلام کیا چیز پتہ ہی نہیں چلتا جی, حجت تمام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم نہیں کرے گا. یہ جو ہے یہ قرآن مجید کے آیات میں وآخرون اعترفوا بذنبهم خلطوا عملا صالحا وآخرا سیئا عسى الله ان يتوب عليهم والله غفور رحیم. اچھا میں آپ کی خدمت میں دکھا دوں, الا المستضعفین من النساء من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا. اس کے ذیل, ان آیات کے ذیل میں جی ہاں یہ باتیں موجود ہیں. البتہ اس کی جو تفصیل ہے میں نے پہلے بتایا تھا ایک دو دفعہ, کیونکہ ایک لندن سے ایک آدمی نے پوچھا تھا. کبھی مستقبل میں انشاءاللہ دوبارہ بتائیں گے. اللہ آپ کو عزت. اچھا جی, اب آپ کو نہ ہرانے لگا. بالکل بالکل, حکم کریں. اب میرے سوالوں کے چھوٹے چھوٹے کے نا جواب دے دیں ایک دو, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ آ رہے ہیں. جی جی. نبی مکرم آقا تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کے بعد, رحلت کے بعد پیچھے ہدایت کا سرچشمہ جو ہے وہ جانشینی ہے, وہ انسان اور اتباع ہے, وہ کس کی ہے, کس کی کریں گے؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی. جی یعنی اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں, نجات ہے. اس کے علاوہ کچھ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیث ہیں, وہ خود اہل بیت ہیں, وہ خود اہل بیت ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں. یعنی قرآن پاک ایک آپ نے کہا قرآن پاک اور امامت یعنی
ائمہ اطہار اہل بیت، یہ قرآن پاک بھی ہو، ائمہ اطہار بھی ہوں اور ان کے فالورز بھی ہوں، تو کیا ان کے فالورز کی اتباع کر کے کامیابی نہیں مل سکتی انسان کو، نجات؟ اگر دیکھیں فالوورز تو کبھی صحیح کام کرتے ہیں کبھی غلط کام کرتے ہیں نا. ائمہ اطہار علیہ السلام جو فالوورز ہیں نا وہ تو ہر بات، ابھی میں فالوور ہوں، کبھی صحیح کام کیا کبھی غلط کام کیا. آپ میری فالوئنگ کریں گے نا تو آپ کے کچھ کام صحیح آئیں گے کچھ کام غلط آئیں گے، ٹھیک ہے نا. وہاں اب آپ تم اتباع صرف معصومین کی کرنی ہے. ہاں جی، آپ معصومین تو آپ نے فرما دیا اب ہارنے لگے ہیں کہ معصومین کی اتباع کرنی اور غیر معصومین کی اتباع نہیں کرنی. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 نکالے ذرا. ہاں جی پہنچ گئے ہو ہن، تسی پھس گئے ہو، ہن پھس گئے ساڈے جیسے تسی آندے نا ہن پھس گئے ہو. ہاں صاحب پھنس گئے ہو آغا صاحب. میں دیکھ لوں گا کہ تبعوہم اس کی ضمیر کس کی طرف لڑتی ہے نا، میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. میں نہیں سر آپ پھنس گئے ہیں. حضرت مقداد کو حضرت ابو ذر غفاری کے در جائیں گے، حضرت مقداد صاحب کو، حضرت عمار بن یاسر کو اور دیگر جو آئے ہیں ان کی بھی اتباع بہسان، ان کی اتباع کریں، وہ غیر معصوم ہیں. تو بھی سارے ناظرین یہ علامہ صاحب کو میں نے ہرا دیا ہے، یہ لکھ لیں. ہرا دیا. میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں اپنے سے کچھ بنا کے آپ کو جواب نہیں دینا چاہتا، میں انشاءاللہ دیکھ کر آپ کو جواب دوں گا. نہیں بالکل میں نے ہرا دیا آپ کو. میں آپ ہار گئے. میں 6 مہینے سے آپ کے پروگرام سن رہا ہوں، میں نے آپ کو ہرا دیا ہے. لوگوں دیکھ لو ناظرین، میں نے ان کو ہرا دیا. یہ عقیدہ امامت کا کہ معصوم غیر معصوم کی بھی اتباع کریں تو اللہ کامیابی دے گا دنیا آخرت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. میں دیکھوں کہ تفسیر میں کیا لکھا، ٹھیک ہے نا. تبعوہم بإحسان. چلو میں اس کو دیکھ لوں گا. ابھی اس میں بہت روایات بہت ہیں، اس کے ذیل میں آیات کے ذیل میں روایات بہت ہیں، حدیث بہت ہیں. میں دیکھ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی آہستہ آہستہ آپ کو جواب دے دوں گا انشاءاللہ، یا اسی پروگرام میں یا کل کے پروگرام میں. اوکے جناب.